آپ بتائیے، اور نمازیوں کو کھانا کھلائیے، نمازیوں کو کھلائیں گے ثواب زیادہ پائیں گے، ہے نا، تاکہ بے نمازی بھی نمازی بن جائیں کہ چلو نمازیوں کی دعوت ہو رہی ہے اب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو کھلائیے، سود خوروں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، جواریوں کو، چوروں کو، ایسے لوگوں کو کھانا مت کھلائیے کہ عربی کا یا کسی بھی فاتحہ کا۔ حضرات اتنی باتیں کہنے کے بعد بات بہت آگے بڑھ گئی، اب آئیے میں وہیں آ رہا ہوں اور قوم کی بیٹیوں سے دو باتیں اور کہہ کر کے میں آگے بڑھوں گا اور انشاءاللہ جلد ہی اپنی تقریر ختم کروں گا۔ بولو بھائی، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس پر آپ ہم سب عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، عمل کی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات جو ہمیں اور بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ شادی بیاہ میں جہاں بہت ساری بری رسمیں شامل ہو گئی ہیں، انہی میں سب سے بڑی فکر والی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ شادیوں میں مسلمانوں کے گھروں میں بے پردگی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی 50 سال کی عورتیں، 60 سال کی عورتیں جن کے نواسے بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، اتنا میک اپ اور بناؤ سنگار کرتی ہیں کہ پوتا بھی دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے، یا اللہ میری دادی کو ہو کیا گیا ہے۔ آ رہا ہے سردیوں کا موسم، بھائی صاحب تو آدھی آستین کی، بھائی صاحب تو جیکٹ پہنیں گے، مگر یہ ہماری قوم کی بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہنیں گی۔ بچ میری بہن بے پردگی سے، بچ میری بہن بے پردگی سے، اور معاذاللہ صد بار معاذاللہ ماحول یہاں تک پہنچ گیا ہے، بعض لوگ جب تک غریب تھے تو ان کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھی، مگر جب پیسہ آ گیا، پیسے والے ہو گئے، سیٹ بن گئے تو میاں بولی بدل گئی سیٹ جی کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا، دل کا پردہ ہوتا ہے، دل اچھا ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ یہ نئے نئے سیٹ کہہ رہے ہیں پیسے آئے تو ان کا لباس بدل گیا، ان کی طرز بدل گئی، طرز زندگی بدل گئی تو ان کی بولی بھی بدل گئی۔ اب یہ شریعت میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں صاحب دل اچھا ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ سنے پورا مجمع، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ساتھ میں میرے نبی کی دو بیویاں ہیں، ایک کا نام ہے حضرت ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے حضرت زینب، دونوں بیویاں میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتنے میں سامنے سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جو نابینا صحابی تھے، میرے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ، حجاب کر لو، آڑ کر لو۔ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، پردے میں ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، گھر کے اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ تو حضرت ام سلمہ سے رہا نہ گیا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں، یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب میرا نبی 1400 سال پہلے ایک نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم اپنی بیویوں کو دے رہا ہے تو کیا 1400 سال کے بعد کی ہماری بہن بیٹیاں آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی؟ بولو۔ بے شک بالکل کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بے پردگی بڑی، آنکھوں سے آنکھیں ملی اور گھر میں تیسرے آدمی کی انٹری ہو گئی۔ جی اسی تیسرے نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا۔ وہ رمضان شریف کے مہینے میں میرٹھ کا ہتیا کانڈ کہ جہاں ایک عورت نے اپنی یاری کے چکر میں اپنے شوہر کو لندن سے بلایا، اس نے اور اس کے پریمی نے شراب پی اور قتل کیا۔ بھائی تھوڑی توجہ یار، دیکھیے میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں، میرا ٹائم تقریر کا پورا ہو گیا ہے، بس میں آپ سے چند باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو سن لیجیے آپ، جی ہو سکتا ہے آپ کے دل پر اثر کرے۔ تو وہ لکھنؤ میرٹھ کا ہتیا کانڈ، ایک عورت نے اپنے شوہر کو لندن سے بلوایا، قتل کیا
اور اس کے جسم کے کئی حصے کر کے اسے ڈرام میں پیک کر دیا. سنا ہوگا آپ نے؟ جی جی بھول گئے آپ لوگ؟ دیوریا کا ہتیا کانڈ کے جہاں ایک عورت نے اپنے پریمی سے گنڈوں کو بلوایا اور اپنے شوہر کو مروا دیا. لکھنؤ میں ایک عورت نے اپنے شوہر کو بلڈنگ سے ڈھکیل کر مار دیا. ایک صاحبہ نے سانپ سے اپنے شوہر کو ٹسوا کر مار دیا. اما جب سے تو کئی کانڈ ہو گئے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ آج شادی شدہ مرد بعض حضرات ڈر رہے ہیں کہیں ہماری بیوی ہماری بھی ہتیا نہ کروا دے. کیا بات ہے جی. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. پہلے عورتیں خطرے میں تھی، آج شادی شدہ مرد خطرے میں. جی جی کیونکہ یہ عورت عشق بازی کے چکر میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پرہیز نہیں کر رہی ہے. بالکل حق ہے. میری بہن، دنیا کی جو عورتیں کرتی ہو کرنے دو، تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. وہ فاطمہ کہ جب پولیس راز سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی، محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے. سبحان اللہ. وہ فاطمہ کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ اے لوگوں میرے جنازے کو دن میں اٹھانا، رات میں نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ رات میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے. وہ فاطمہ، کیا بات، رات میں اٹھانا. ہاں رات میں. کیا بات. حضرت فاطمہ نے فرمایا اے لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے. یہ ہے وہ فاطمہ جن کے نام پر تمہارا نام رکھا ہوا ہے. تو صرف فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک ان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کر کے اس پر عمل نہیں کرو گی. اور حدیث میں تو یہاں تک ہے میرے بھائی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے چہرے کی تو دور کی بات ہے، ان کے دوپٹے کے پلو کو کبھی آسمان کے سورج اور چاند میں نہیں دیکھا تھا. اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ سیدہ فاطمہ زہرا، تم ان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرو. اے میری بہن پردہ کرو. اور آج کل ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ سے 100 بار توبہ. ایسی بے پردگی اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی الگ رو رہی ہے، بیٹی الگ رو رہی ہے، پڑوسن الگ رو رہی ہے، بہن الگ رو رہی ہے، اور ایک دو عورتیں محلے کی آ کر کے رو رہی ہیں، ہائے توبہ مچائی ہوئی ہیں، اور ایسا روتی ہیں کہ دوپٹہ کہاں پڑا ہے انہیں خبر نہیں ہے، سینہ کھلا ہوا ہے انہیں خبر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں انہیں خبر نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنازہ یہ پڑا ہوا ہے، 2-4 بے حیائی کے جنازے یہ نکلے ہوئے ہیں. آؤ سیکھو نبی کی صحابیہ سے، سیکھ میری بہن نبی کی صحابیہ سے. ان کا نام ہے حضرت ام خلاد. ان کا جوان بیٹا میرے نبی کے ساتھ جنگ میں گیا ہوا تھا اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا. جب ان کی ماں ام خلاد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، میرا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے، تو پورے پردے کے ساتھ، پورے اسلامی وقار کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. شکایت کرنے نہیں گئی تھی بلکہ اپنے بیٹے کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھنے گئی تھی. صحابہ نے دیکھا کہ ام خلاد آئی ہے، شہید کی ماں آئی ہے، مقتول کی ماں آئی ہے، تو ایک صحابی کو حیرت کی انتہا نہ رہی تو کہنے لگے ام خلاد تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، تیرے جوان بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں اور تو نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے. تو ام خلاد کا تاریخی جواب سنیے. فرماتی ہے اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے، حیا تھوڑی کھوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت جشن غوث الورا علامہ تبریز عالم صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی. کیا بات ہے. جوان بیٹے کی. ٹائم بہت ہو گیا، چلیے اوئے بس 5 منٹ اور سن لیجیے. ہاں لوگ سن رہے ماشاءاللہ. کچھ بھائی ہمارے بیمار بھی ہوتے ہیں جنہیں استنجا وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، تو طرح طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی محبتوں سے آپ نے سنا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج صرف سنانے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے عمل کی بھیک مانگنے آیا ہوں.
کیا بات، صرف سن کر کے آپ نے اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، مقصد حل نہیں ہے۔ بے شک یہ صحابیہ کا پردہ تھا کہ جوان بیٹے کی لاش پڑی تھی اور بے پردہ نہیں گئی۔ جب صحابی نے پوچھا تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایسی حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے، تو کہتی ہیں لوگوں میں نے بیٹے ہی تو کھویا ہے، عزت تھوڑی کھوئی ہے۔ کیا بات، یہ ہے میرے نبی کی صحابیہ کا پردہ۔ واہ، سیکھو ان سے میری بہنوں۔ میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ان ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ اپنے پیٹ سے اچھے بچے پال کر کے دیں گی تو قوم مسلم ترقی کرے گی۔ بے شک بے شک، کیونکہ جس کی ماں اچھی ہوتی ہے اس کا بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ غوث اعظم کی ماں کیا تھی، کیسا پردہ تھا، اور غوث اعظم کے والد کیا تھے کہ ایک شیر کو معاف کرانے کے لیے گئے تھے۔ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرات ایک چیز ہم اور دیکھ رہے ہیں، ادھر عورتوں کے حال یہ ہے کہ پورے علاقے کے مزاروں کے چکر لگائیں گے، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا، کبھی جمعرات کو ادھر کبھی ادھر، اور منت اتنی کہ شوہر کو پریشان کر کے رکھتا ہے۔ کیا بات، یہ بابا کی منت وہ بابا کی منت، یہ ان کا شوہر تو تھک گیا ہے منتیں پوری کرتے کرتے۔ پورے علاقے کے مزاروں کی چکر لگائیں گی یہ عورتیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا بات ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مت پوچھو کہ جائز ہے کہ ناجائز، بلکہ یہ پوچھ کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے مزار کے لیے تو اللہ کی کتنی لعنتیں برستی ہیں اس عورت پر، جب تک واپس گھر نہیں آ جاتی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اور آج کل بہت سارے جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مزار شریف پر میلے لگوا رہے ہیں، شرکس لگوا رہے ہیں، فلمی گانے ہو رہے ہیں، اور تو اور لڑکے لڑکیوں کے قوالی کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنا بڑا بہادر ہے تو یہی مقابلہ اپنے گھر کے آنگن میں کروا، یہ کیوں امت مسلمہ کو پریشان کر کے رکھا ہے؟ تو حضرات اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور مزار شریف پر جو غلط کام ہوتے ہیں کہ ان غلط کاموں کی وجہ سے اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میاں تکلیف ہی تو ہوتی ہے جبھی تو اللہ والوں نے نگاہ کرم کرنا کم کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ورنہ جو فیضان مزاروں سے پہلے ملتا تھا وہ اب کہاں ملتا ہے؟ بے شک، کیونکہ مزاروں پر برے کام ہوں گے تو اللہ والوں کی روحوں کو تکلیف ہوگی۔ تو سن میری بہن، عورتوں کا مزہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، سنیت کو بدنام نہ کراؤ، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں فتنے کا انتشار ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں عورتوں کا مزار شریف پر نہ جانا ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، انتشار کا دور ہے، ناجائز و حرام ہے عورتوں کا مزار شریف پر جانا۔ ہاں دنیا میں ایک مزار ہی ایسا ہے کہ جہاں عورتیں جب چاہیں تب جا سکتی ہیں، اور وہ ہے میرے نبی کا مزار۔ میرے نبی کے مزار پر عورتیں جب چاہیں تب جا سکتی ہیں، باقی کسی مزار پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہماری بہنیں سوچتی ہوں گی مولانا صاحب ایک بات تو بتائیے، اگر ہم اجمیر شریف نہیں جائیں گی تو خواجہ غریب نواز کیسے خوش ہوں گے؟ اگر کلیئر شریف نہیں جائیں گی تو صابر پیا کیسے خوش ہوں گے؟ اگر ہم دیوا شریف نہیں جائیں گی تو واری سے پاک کیسے خوش ہوں گے؟ اگر بہرائچ نہیں جائیں گی تو سالار غازی کیسے خوش ہوں گے؟ مولانا صاحب ہم منتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ والوں کو خوش کرنا چاہتی ہیں، تو اے میری بہن اس طرح کے چکر لگانے سے یہ اللہ والے تجھ سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔ اگر تیرا شوہر گھر میں بیمار ہے اور تو چلی ہے اجمیر تو اجمیر والا خواجہ تجھ سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اے میری بہن اگر ان اللہ والوں کو خوش کرنا چاہتی ہے تو ایسا کر، اپنے ہی گھر میں رہ، شوہر کی فرما برداری کر، بچوں کی صحیح تربیت کر، مصلی اٹھا لے، عبادت کر، پھر دیکھ میری بہن تیری عبادت ہوگی اس سرزمین پہ میرا خواجہ خوش ہوگا، اجمیر کی زمین پر تیری عبادت ہوگی، اس گاؤں میں میرے وارث خوش ہوں گے دیوا شریف میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت مزاروں پر آپ جایا کریں، ادھر دیکھیں بھائی، مزاروں پر آپ جائیں، آپ جائیں، گھر کی عورتوں کو نہ لے جائے، نہ بھیجیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک، آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہو تو آپ کو ٹوکنے کا حق ہے، جی بالکل، مگر یہ شریعت کی بات ہے۔ اور میری بہن اپنے شوہر سے غداری مت کرنا کبھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ عورتیں شوہروں کو سجدہ تو نہیں کریں گی، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہروں کی فرما برداری کتنی زیادہ ضروری ہے۔ چلیے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور آپ سے آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، بس یہ 5 منٹ کا موقع مجھے دل لگا کر کے 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ، اور یہ میں تقریر کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، شادی سستی کیجئے، ضرورت کے مطابق گھر بنائیے، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے۔ سبتا کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اگر اسی طرح سے سوتے رہ گئے تو دنیا تمہیں ہمیشہ کے لیے سلا دے گی، اگر اسی طرح سے خواب غفلت میں مست رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلوں کو اس ملک میں غلام بنا کر رکھا جائے۔ ابھی دیر ہوئی ہے، اندیر نہیں ہوئی ہے، اس لیے شادیوں کو سستا کر لو، ضرورت کے مطابق گھر بنا لو، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لو لکھا لو، روٹیاں سوکھی کھا لو، مگر اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا۔ کپڑے پرانے پہن لو مگر اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا۔ اور یہ بھی یاد رکھ میرے بھائی، دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کے سارے کالجز، دنیا کے سارے اسکولز یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں، اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے، اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے لوگو، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، یہ دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، یہ دل بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ دلوں کا میل کیسے صاف ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر دلوں کے میل کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر دلوں کی زنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے موت موت کہتے رہیے اور اعمال خراب کرتے رہیے، بلکہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے بچو، ورنہ صرف موت موت کہتے رہنا اور برے عمل کرنا، بزرگوں نے لکھا ہے یہ تو دل کی سختی کا سبب ہے۔ پہلے لوگ کپڑے میلے ہوتے تھے، دل صاف ہوتے تھے، آج کے انسان کے کپڑے سفید ہیں، دل بہت میلے ہیں۔ لوگ قبرستان میں جا کے بھی ٹھٹے لگاتے ہیں، بجائے قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبرستانوں میں جا کر کے بھی ٹھٹے لگاتے لوگ۔ بولو میں غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح۔ اور ایک بات صاف صاف سنو، یہ کنچن پوروا ہے جہاں آپ بھی رہتے ہیں اور ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں۔ سن میرے بھائی، میں پچھلے 12-13 سال سے تقریر کر رہا ہوں، مگر مجھے اس بات کا احساس چند مہینوں سے ہوا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، چونکہ میں اپنا معاملہ بتاؤں، ہم تو مدرسے سے چلے مسجد سے مدرسہ، مدرسے سے گھر پہنچے، اپنی گاڑی میں بیٹھے مسلمان کے ساتھ، جب آئے تو ہمارے فرحان بھائی ملے، مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا، مسلمان ملے، کھانا کھایا مسلمان بھائی کے گھر، قیام کیا مسلمان بھائی کے گھر، تقریر کر رہا ہوں مسلمانوں میں، اب پھر مل کے مسلمانوں کے ساتھ پھر مسلمانوں میں چلا جاؤں گا۔ سماج میں آپ رہتے ہو،
दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में मजदूरी दूसरे धर्म के लोगों के साथ आप करते हैं, है ना, मार्केट में गैर दूसरे धर्म वालों के साथ में दुकानें आपकी हैं, तो हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। वजह ये कि अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भाई भी रहता हो, कोई हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, कोई भी हो, अगर वो रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो कि वो भी समझे कि हाँ ये मुसलमान किसको कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह कौन? नबी फरमाते हैं जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान रहता हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है आपकी, तो ऐसी ईमानदारी से काम लो, ऐसी ईमानदारी से काम लो कि तुम्हारे पार्टनर को यकीन हो जाए कि ये मुसलमान है, नुकसान तो उठा सकता है लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर आपकी मार्केट में दुकान हो तो आप पूरी सदाकत के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए और अपने आसपास के दुकान के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए, उनसे अपने कस्टमर से मोहब्बत के साथ मिलिए। मैं एक साहब की दुकान पर गया जो मुझे जानते थे, मुसलमान है, सुन्नी है, उनके दुकान पर मैं गया। मैंने कहा भाई साहब सामान दे दीजिए। ठीक है ले लीजिए। मैंने कहा ऑनलाइन करना है, पैसा मेरे पास नकदी नहीं है। कहा नहीं हम ऑनलाइन नहीं लेते। एक बार मैं उनके पास गया, कहा इससे अच्छा नहीं है, ये चीज इससे अच्छी नहीं है, तो बोले हमारे पास यही है, लेना हो तो ले लीजिए वरना रहने दीजिए। ये एक मुसलमान का जवाब था जी। मैं बरेली शरीफ के करोड़ के मिठाई के शोरूम में गया, मिठाई खरीदी। एक मिठाई मैंने देखी जो नहीं खरीदी, तो काउंटर पर बैठा हुआ शख्स मुझसे कहता है साहब आपने फला मिठाई भी देखी थी, देख लीजिए अच्छी है वो। ये है बिजनेस करने के तरीके। क्या बात है। घमंड करोगे, लोगों से सख्त जबान से पेश आओगे तो तुम्हारी दुकान पर कोई कदम भी नहीं रखेगा। बेशक बेशक। तो अगर आपके पड़ोस में किसी भी धर्म का बंदा रहता हो तो उसके साथ अच्छा सुलूक करो। वाह। उसका जान, उसकी माल तुम्हारी वजह से खतरे में न पड़ने पाए। दूसरों को तकलीफ पहुंचाओगे, दूसरों के माल को मार के बैठोगे, दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ोगे, फराड करोगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदअमलियों की वजह से लोग तुम्हारे मजहब से नफरत न करने लगे। अल्लाह। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और जिस मैदान में रहते हो उसी मैदान में मुसलमान बन के जिंदा रहो। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की महफिल में आए हो, जिनकी माँ ने फरमाया था बेटा कभी झूठ मत बोलना, उस बेटे ने अपनी माँ का वादा वफा किया, डाकुओं की मौजूदगी में सच बोला। नतीजा ये निकला कि 150 डाकू कलमा पढ़ के सच्चे पक्के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम भी हालात से मत घबराओ, सच बोलो, हक बोलो, किसी के साथ फराड ना करो। और मेरे भाई ये कह करके बस आपसे दुआएं चाहूंगा कि मैं हमेशा तकरीर करूं, आप हमेशा सुने। ये बड़ा मुश्किल है जी। अल्लाह का हुक्म होगा हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। फरहान बाबू इसी ढकर हुआ पठानपुर, कंचरपुर हुआ, खमरिया, पलिया और अतराफ के आसपास के गांव के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमाते हैं। आपके गांव में भी कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी होंगे कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। मगर जब उनका विसाल हो गया तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। अल्लाह। ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा तो पूरा कंचनपुर रोएगा, आंसू बहाएगा। अरे भाई किस चक्कर में हो? 10-15 लोगों के सिवा कोई नहीं रोता जी। दूसरे दिन सयोम की फातिया हो जाती है, 40 दिन में 40वां हो जाता है। उसके बाद बच्चों को याद रहा तो बरसी हो गई, वरना किस्सा खत्म। एक दिन वो भी आएगा कि उसके बेटे को भी ये मालूम नहीं रह जाएगा कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है।
اس لیے لوگوں یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. پہلے روڈ کچے ہوتے تھے, ایک دو لوگ مارا کرتے تھے, آج ایکسپریس وے بنے ہوئے ہیں, پوری کی پوری گاڑی پلٹتی ہے اور پوری کی پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے. اللہ, آپ نے جوانوں کو مرتے دیکھا ہوگا, اپنے بچوں کو مرتے دیکھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے, قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے, لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے. فرماتے ہیں اے لوگوں, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جس کی یہ منزل خیریت کے ساتھ گزر گئی, اس کی آنے والی منزلیں بھی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گی. اس لیے میرے بھائی دھوکے میں مت رہو, اپنے نام اعمال اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. پکے سچے مسلمان بنو. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے 40 سال پڑھی ہے, اور آخری عمر کے 15 سال وہ گزرے تھے کہ رات میں روزانہ ایک قرآن شریف تلاوت کر کے ختم کر لیا کرتے تھے. اس غوث کے محفل میں آئے ہیں آپ, اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے چکر میں مت رہو, ہے نا, اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کماؤ نہیں, بچوں کی پرورش نہ کرو, جی نہیں. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حلال روزی تلاش کر کے اپنے بچوں کو کھلائے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے بھائی آج یہ موقع ہے, بس میں غوث اعظم میں آئے ہو تو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ. اس محفل میں آئے ہو رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے, غوث اعظم کو حاضر و ناظر جان کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جاؤ, اور یہ وعدہ کر کے جاؤ اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی, انشاءاللہ آج کے بعد کبھی زنا نہیں کریں گے, انشاءاللہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیئیں گے, انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جوا نہیں کھیلیں گے, انشاءاللہ آج کے بعد کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے, انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تم اپنے آپ سے وعدہ تو کر لو, پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں, یہ جو پریشانیاں ہمارے سامنے کھڑی ہیں, یہ بادل ہیں, اڑ جائیں گے. آندھیاں ہیں, تھم جائیں گی. طوفان ہیں, رک جائیں گے. اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا. میرے عزیز تو اپنا راستہ سیدھا کر لے. اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا, کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بستی کو سلامت رکھے. آمین آمین. میں نے دل لگا کر کے تقریر کی, جس بھائی نے سنا اس کا بھی شکریہ, جس نے آدھا سنا اس کا بھی شکریہ. بس پروردگار سے یہی دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائی بات میری پوری سمجھ لی. میں نماز پر تقریر کرنا چاہتا تھا, لیکن بات دوسری طرف چلی گئی. میں نے جو بھی کہا آپ کے سامنے حق بیانی کی. میں آپ سے پورے گاؤں والوں سے گزارش کروں گا, معلوم نہیں حضرت اسرائیل کب ہمیں آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں اور اٹھا کر کے لے جائیں. اس لیے آج آپ یہاں آئے ہو, توبہ کر لو, 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالو. صبح فجر کی نماز میں آپ کے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے, اس لیے کسی طرح کا بہانہ نہ بناؤ. ظہر کی نماز میں زیادہ وقت نہیں لگتا, عصر مغرب عشاء میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اس لیے 5 ٹائم کی نماز کی عادت ڈالو. اور اپنے بچوں کی شادی